مجھے یاد ہے ابھی پچھلے رمضان سے پہلے کی بات ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک خاتون تھی، ایسی بھی آج موجود ہیں الحمدللہ۔ وہ مسئلے وغیرہ پوچھنے کے لیے مجھے بلایا کرتی تھی، بہت پرہیزگار عورت۔ تو وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، عیادت کے لیے گیا تو وہ ہاسپٹل میں مجھے مسئلہ پوچھنے کے لیے 3 دن سے بلا رہی تھی۔ گیا تو کیا مسئلہ ہے؟ سخت بڑھاپا ہے، اٹھنے پھرنے کی طاقت نہیں۔ وہ مجھ سے یہ مسئلہ پوچھتی ہے کہ ہاسپٹل میں نماز پڑھنے کے صحیح انتظامات نہیں، کیا میں اپنے بیڈ پر سو کر کے نماز پڑھ سکتی ہوں؟ تو مجھے دل بھر آیا، امت مصطفیٰ میں اب بھی لوگ ہیں جو نماز کی قدر کر رہے ہیں۔ وہ مریضہ ہے اور آخری وقت تھا۔ میں نے کہا اماں جان میں طریقہ بتاتا ہوں کس طرح پڑھنا چاہیے، آپ اٹھ پھر نہیں سکتے، سیدھے لیٹ جاؤ، قبلے کی طرف پیر ہو، پیر قبلے کی طرف، چہرہ تھوڑا سا اٹھا ہوا ہو، تکیہ تھوڑا اونچا رکھ لو اور کعبے کی طرف یوں تمہارا چہرہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھتے ہیں تو اٹھا کر کے باندھ لو، نہیں اٹھتے ہیں تو آنکھوں سے اشارہ کر لو اور اللہ اکبر کہو اور پڑھتے رہو، اشارے سے رکوع کرو، اشارے سے سجدہ کرو۔ وہ خوش ہو گئی۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، مجھے آج تک وہ بات یاد آتی ہے۔ چند ہی دنوں کے بعد انتقال ہوا، رمضان کے جمعہ کو انتقال ہوا۔ اس کے دوسرے دن ان کے بیٹے اب بھی ہیں، وہ آتے ہیں۔ اس بوڑھی خاتون کے بستر کے نیچے چٹیاں رکھی تھی، کچھ پیسے رکھے تھے، وہ لا کر کے وصیت نامہ لکھا تھا، وہ لکھی ہیں میرے نام سے اور اپنے بیٹوں کے نام سے، لکھ کر کے رکھی ہیں، لکھوا کر کے رکھی ہے، لکھ کر کے۔ تو میں نے دیکھا تو اس میں یہ لکھا کہ میری زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں، بیماری کے عالم میں 17 نمازیں قضا ہوئی ہیں، اور ہر نماز کے فدیے کی رقم میں نے چٹھی میں باندھ کر کے رکھی، یہ مفتی صاحب کو پہنچا دینا کہ کسی غریب کو دے دے اور میری نمازوں کا فدیہ ہو جائے۔ اللہ اللہ، اس خاتون کا میں نے نماز جنازہ پڑھایا تھا، اور بڑے فخر ہوتی ہے، بڑے فخر سے کہتا ہوں اللہ کے ایسے پاکیزہ بندے بھی ہیں جن کو مولا پوری طرح سے پاک کر کے اٹھا۔